بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے دھوکہ بہت دیتے ہیں، اور وہ یہ اس طور پر ہے کہ آپ لوگ اہل سنت والجماعت کے اکابر کو اس طرح بدنام کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں سن سکتا ہے ڈائریکٹلی، اللہ تعالیٰ کمزور ہے معاذ اللہ۔ تو میں چیلنج کر رہا ہوں آپ لوگوں کو، تو کفایت اللہ شمابلی، سرپرست فیضی، جو بھی یہاں بیٹھے ہوئے سب کو چیلنج کر رہا ہوں کہ اہل سنت و جماعت میں سے ایک اکابر کا نام آپ لوگ بتا دیجئے، چاہے وہ امام احمد رضا اعلیٰ حضرت جس کو کہا جاتا ہے وہ ہو، یا مفتی احمد رخان نعیمی، یا علامہ ارشد القادری ہو، یا کوئی بھی ہو، کسی بھی ایک بزرگ سے یہ ثابت کر دیجیے کتاب کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ ڈائریکٹلی جو ہے دعا نہیں سن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے وسیلہ کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ بغیر کسی کو۔ ارے بھائی سنو سنو سنو، کیا ہوا؟ بولتی بند ہو گئی کیا؟ نہیں ابھی بولتی شروع ہوئی کیا ہے؟ لینا ہے جو لے لیں گے محمد کے شہر میں، کیا مطلب اس کا؟ بات کرنے آتا نہیں ہے، آپ کی آواز تھوڑی کمزور ہو گئی تھی، مائک کے قریب تھوڑا۔ لینا ہے جو لے لیں گے محمد کے شہر میں، یہ قوالیاں کیوں پڑھتے ہو؟ اس کا کیا مطلب مجھے سمجھاؤ ذرا، اس قوالی کا کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ تیرے پڑھنے میں عبادت کی سبب کیا ہے؟ کیا ہے تیرے پاس؟ لینا ہے جو لے لیں گے محمد کے شہر میں، کیا مطلب اس کا سمجھاؤ ذرا۔ ہاں ارمان بھائی یہ شعر کا مطلب بتائیے دیکھیے عوام الناس دیکھ رہے ہیں، میرا یہ سوال ہے کہ کتنا غصے میں آ تیرے پہلے معاملہ کے بارے میں عبادت کا سوا کیا ہے؟ لینا ہے جو لے لیں گے محمد کے شہر میں، کیا ہے؟ چلیے ارمان بھائی آپ نے مانگے، آپ کو دیا ارمان بھائی ابھی آپ چپ چاپ بیٹھی رہیے، میں جو سوال کیا اس کا جواب آپ نہیں دیے۔ آپ سوال آپ نے کر دیا، ہم نے جواب دے دیا، آپ بتائیے نا اس کا کیا مطلب ہے شعر کا؟ دیکھ رہے ہیں عوام الناس بھی دیکھ رہا ہے کہ میں ایک سوال کیا کہ ان لوگ کہا کہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی نہیں سنتا ہے، اللہ اتنا کمزور ہے ان لوگوں کے نزدیک کہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، اس لیے لگاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ چاہے اعلیٰ ایک آپ کے مائک کا کچھ پرابلم ہے شیخ کفایت ارمان میں صرف واضح کر دوں، انہوں نے پہلی بات ہم لوگوں کو بھی غلط ترجمانی کی ہے، ہم لوگوں نے آپ کے اکابر کا موقف نہیں بیان کیا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جو کمزوری والی بات کہہ رہے ہیں وہ کہیں نہیں، بات کیا کہی گئی ہے؟ بات یہ کہی گئی کہ جو مثالیں آپ پیش کرتے ہیں ان مثالوں میں دونوں طرف سے کمزوری لازم آ رہی ہے، اس لیے یہ مثالیں وسیلے کے طور پہ اللہ کے سلسلے میں نہیں فٹ کی جانی چاہیے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ بھائی سیڑھی لگا کر کے چھت پہ چڑھنا ہے، تو اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ ہم بغیر سیڑھی کے چھت پہ نہیں چڑھ سکتے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ چھت بھی اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ہم کو اٹھا کے اپنے پاس کر لے۔ تو گویا دونوں طرف سے ضعف اور کمزوری ہے، اس لیے اس طرح کی مثالیں اللہ کے حوالے سے نہیں فٹ کی جا سکتی، یہ بات کہی گئی ہے۔ پہلے سمجھیے، ابھی مسئلہ کیا اس پہ ہم جاتے ہی نہیں ہیں، ہم نے کہا کیا ہے وہ بات کی جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ کسی بھی نے نہیں کہا، نہ تو میں سب کی ذمہ داری لیتا ہوں، نہ تو شیخ کفایت نے، نہ زید بھائی نے، نہ میں نے، نہ سرفراز بھائی نے، کہ بریلوی جماعت جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتی ہے، جو اہل شرک والبدع ہے عام طور پہ عمومی حیثیت سے، وہ اس کے اکابرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں ہے۔ اکابرین کے ہم نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے، ہم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے اکابرین یہ کہتے ہیں، اب ہم نے جو بتایا وہ نہیں کہتے ہیں، آپ ثابت کیجیے۔
مگر ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا کوئی عالم یا یہ کہتا ہے یا آپ کی کسی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ نہیں سنا، یعنی دعا اگر کسی نے کیا تو اللہ نے وہ نہیں سنا، سورہ فاتحہ ہم نے نماز میں پڑھا تو اللہ نے وہ نہیں سنا، ایسا کوئی بریلوی عالم کہتا ہے؟ ہم نے یہ بات نہیں کہی، ہم نے یہ بات نہیں بیان کی. بالکل ہاں، یہ بات ضرور ہم نے کہی ہے کہ آپ حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ چونکہ ایک آدمی عام آدمی یا کوئی بھی آدمی گناہگار ہے، نیک نہیں ہے، بڑا نہیں ہے، پہنچا ہوا نہیں ہے، تو ہماری سنتا نہیں کا مطلب یہ ہے کہ بھی ہماری اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. گنہگار آدمی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نہیں سنے گا، یعنی نہیں قبول کرے گا. لیکن نیک آدمی جب وہی پہ ہماری طرف سے کہہ دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو قبول کر لے گا. یہ آپ لوگ کہتے ہیں، یہ آپ کے کہنے کا مفہوم ہے، ہم نے یہ کہا ہے. تو مسئلہ کیا ہے، وہ ہم نے کہا کیا ہے وہ پہلے سامنے رہے پبلک کے. یہ ہماری طرف سے غلط بات بیان کر رہے ہیں، ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں، ہماری اسٹریم میں آ کے بیان کر رہے ہیں. اندازہ لگا لیجئے کہ ان کا جو دھوکے کا پورا دین جو قوالیوں پہ ہے اور نفلوں پہ ہے اور تبلوں پہ ہے اور قبروں پہ ہے اور جھوٹ پہ ہے اور دھوکے پہ ہے، یہ منہ پہ آ کے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ پیچھے کتنا جھوٹ بولتے ہوں گے اس کا اندازہ لگا لیجیے. تو ہم نے ترجمانی صرف کی، ہم نے کہا کیا ہے، باقی اب بات ٹائم بھی ختم ہے. ایک مقولہ مجھے یاد آ گیا کہ اب آیا ہوں. ارمان بھائی رکو شیخ سرفراز، آپ پہلے ہم بہت بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے. یہ بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، یہ کیا بول رہے ہیں؟ بابا تو سن، بابا تو سن لیتے، اللہ نہیں سنتا ہے. ابھی 2 منٹ ان کو بول لینے دیجیے کیا بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں. ان کی شکایت ہے نا کہ آپ نے جو ہے بریلوی علماء کے تعلق سے ایسا کیوں کہہ دیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں سنتا ہے. ٹھیک ہے، آفیشیل لوگ ایسا نہیں لکھتے، نہیں بولتے، لیکن یہ اپنے جلسوں میں اپنی تقریروں میں جو آفیشیل لکھتے ہیں، میں بھی بتاتا ہوں، پہلے یہ بول تو نہیں، یہ آفیشیل بتا دیتا ہوں، ان کو میں بھی آفیشیل بتا دیتا ہوں، ان کو میں بھی آفیشیل بتا دیتا ہوں. وہ لوگ اپنے جلسوں میں جس طرح سے قوالیاں پڑھتے ہیں، اور ابھی ایک بریلوی عالم سے بول رہا تھا، ایک بریلوی عالم بول رہا تھا اللہ تعالیٰ کا عرش گر رہا تھا، روک لیا وہ کسی گوس میں. بھائی اس طرح کے آپ جملے بولتے ہو، اللہ تعالیٰ کی توہین لازم آتی ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی قدرت کا انکار کہ اللہ تعالیٰ کو سنبھال لیں یہ لوگ، اللہ تعالیٰ کو سنبھال لیں. یہ جو آپ کلمہ ایک طرف کہتے ہیں کہ اللہ سننے والا سب، لیکن دوسری طرف تضاد ہے آپ کے عبارتوں میں، آپ کے علماء کے ان باتوں میں تضاد ہے. کبھی یہ کہیں گے وہ لوگ کہ بھائی ٹھیک ہے ہم اللہ تعالیٰ کو سنا سب کچھ مانتے ہیں، لیکن دوسری جگہوں پر وہ دوسری باتیں کرتے رہتے ہیں. خاص طور سے اپنی تقریروں میں ان کا کئی تقریریں مل جائیں گی، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش گر رہا تھا، فلاں نے روک لیا، اللہ تعالیٰ کو فلاں یہ کر دیا، فلاں یہ کر دیا. بھائی یہاں تک کی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے کہ وہ کہتے تھے کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہوگا، اور ولیوں کے بارے میں کہتے قم باذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو جا. تو اس طرح کی گستاخانہ عبارتیں ان کے یہاں ملتی ہیں، یہ سب باتیں کرتے ہیں. لیکن چلو سپوز اگر ہم تھوڑی دیر کے مان بھی لیں، ہم تھوڑی دیر کے بات مان بھی لیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ مانتے ہیں لیکن دوسروں سے مدد مانگتے ہیں، واسطہ مانگتے، تو بھی شرک ہے، تو بھی وہ شرک ہے. اس سے آپ بچ تھوڑی جاؤ گے. آپ جو یہاں کلیم کر رہے ہیں نا کہ ہم کو دھلا ہوا مان لو، اور جو آپ منوانا چاہتے ہو وہ مان بھی لے، تو بھی آپ شرک سے بری نہیں ہو جاؤ گے. یہ کام شرکیہ ہے جو آپ غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہو. جی چلو انشاءاللہ امید کرتے ہیں سوچیں گے، لیکن چلیے ابھی میں ان کو موقع دیتا ہوں. ایک منٹ بھائی، یہ بول رہے تھے کہ ہمارے یہ بتا کے نہیں، ایک منٹ، آپ نے جو چیلنج کیا تھا، میں نے آپ کو لنک بھیجا ہے زید بھائی، ذرا سا اس کو لگا دیں کہ اس چیلنج کا بھی جواب مل جائے. دلیل کسی آئے وغیرہ کا نہیں ہونا چاہیے. ارے بھائی ابھی اتنی بڑی دلیل آ جائے گی نا کہ آپ کی زبان بند ہو جائے گی. خود رکیے تھوڑا سا، آپ جیسے لوگوں کے لیے الگ سے ہم چیزیں سنبھال کر کے رکھتے ہیں، اور پتر والے نہیں سنتے، یہ بھی غلط فہمی دے رہے ہیں. ارے بھائی ابھی تھوڑا دیر چپ رہیے، خاموش رہیے. آپ نے جو ابھی سوال کیا نا اس کا جواب میں بھی آپ کے سامنے. ہاں شیخ، یہ دیکھیے، یہ بریلویوں کی بہت مشہور فتویٰ کی ویب سائٹ ہے، اس کا نام ہے المفتی. فتویٰ نمبر ہے 146. سوال کرنے والے نے سوال کیا، کیا فرماتے ہیں مفتیان دین و ملت اس مسئلے میں کہ زید نے یا جنید کہہ کر دریا پار کرنے کا واقعہ اپنی تقریر میں بیان کیا ہے. یہ واقعہ
واقعہ کس نے لکھا ہے؟ الملفوظ حصہ اول میں حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ و رضوان نے تحریر کیا ہے۔ بکر اس واقعے کو بے بنیاد اور بے اصل کہتا ہے اور اسے گمراہ کن قرار دیتا ہے، اور حوالے میں فتاوی رضویہ جلد 2 صفحہ 295 کی عبارت پیش کرتا ہے کہ یہ غلط ہے، سفر میں دریا ملا جبکہ دجلہ ہی پار کرنا تھا، اور یہ بھی زیادہ ہے کہ میں اللہ اللہ کہتا چلوں محض افترا ہے۔ انہوں نے فرمایا اللہ اللہ مت کہہ یا جنید کہنا، المرفوظ کو غیر مستند کہتا ہے۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ زید کا واقعہ مذکور بیان کرنا درست ہے یا نہیں درست ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ یا جنید کہہ کر کے دریا پار کر رہا تھا تو دریا پار ہوا، اور جب یا اللہ کہنے لگا تو کیا ہو گیا؟ وہ ڈوبنے لگا، اور جب ڈوبنے لگا تو اس نے دوبارہ یا جنید کہنا پکارنا شروع کیا تو دریا واپس پار کر لے گیا۔ یہ واقعہ ہے۔ کس نے یہ واقعہ نقل کیا ہے؟ حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ۔ تو یہ واقعہ پہلی بات تو آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ کہنے سے کون رکتا ہے؟ سامنے آپ کی دلیل موجود ہے۔ اچھا، اس سوال کا جواب جنہوں نے دیا ہے یہ ہے فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی کتاب ہے فتاوی فقہیہ ملت المعروف بفتاوی مرکز تربیت۔ اس میں وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ یا جنید کہہ کر دریا پار کرنے والا واقعہ مجدد اعظم اعلی حضرت امام احمد رضا رضی عنہ رب القوی کا بیان فرمانا اور امام الفقہ حضرت مفتی اعظم علیہ رحمہ و رضوان کا اسے ملفوظ میں تحریر فرمانا واقع مذکورہ کے مستند ہونے کی کھلی دلیل ہے۔ کہہ رہے کہ یہ جو واقعہ ہے کہ یا جنید کہہ رہا تھا تو نہیں ڈوبا، اور یا اللہ کہنے لگا تو ڈوب گیا، کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ مستند ہے۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو احمد رضا خان نے بھی لکھا ہے اور مفتی اعظم ہند جو ان کے انہوں نے بھی لکھا ہے، لہٰذا زید کا اس کو بیان کرنا درست ہے، اور بکر کا اس واقعے کو بے بنیاد بے اثر کہنا گمراہ کن قرار دینا غلط ہے۔ ثبوت میں عبارت مذکورہ کا پیش کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے اصل واقعہ کو غلط قرار نہیں دیا، بلکہ سوال میں جتنی باتیں خلاف واقعہ تھی صرف ان کا غلط ہونا ظاہر فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو اس واقعے کو صحیح قرار دے رہے ہیں کہ کوئی یا جنید کہنے سے تو دریا میں نہیں ڈوب رہا، اور یا اللہ کہنے سے دریا میں ڈوب جا رہے ہیں۔ آگے سنیں مفتی صاحب کی کرامت، کہتے ہیں اگر کوئی کہے کہ یا جنید کہے تو نہ ڈوبے اور اللہ کہے تو ڈوب جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سنیں مفتی صاحب کا جناب، مفتی صاحب کا فتویٰ سنیں۔ اگر کوئی کہے کہ یا جنید کہے تو نہ ڈوبے اور اللہ کہے تو ڈوب جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسا کہنے والے کو صوبہ مہاراشٹر میں پونا بھیج دیا جائے کہ شہر کے قریب حضرت قمر علی درویش رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے، وہاں ایک بڑا گول پتھر ہے جس کا وزن 90 کلو بتایا جاتا ہے، وہ قمر علی درویش کہنے پر انگلیوں کے معمولی سہارے دینے سے اوپر اٹھتا ہے اور اللہ کہنے سے نہیں اٹھتا۔ وہ جو واقعہ ہے جنید والا وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے، وہ تو ان کے مفتی صاحب نے لکھا ہے، یہ ان کے دوسرے مفتی ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ فلاں مزار میں قمر علی درویش کے مزار میں ایک پتھر رکھا ہوا ہے، وہ قمر علی درویش کہنے سے تو نہیں اٹھتا، یہ قمر علی درویش کہنے سے معمولی سہارا دینے سے اوپر اٹھ جاتا ہے اور اللہ کہنے سے نہیں اٹھتا۔ کیا تعلیم ہے یہ؟ آپ بتائیں، آپ کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر؟ کیا لکھا ہے آپ کے احمد رضا خان صاحب نے؟ کیا لکھا ہے آپ کے مفتی اعظم ہند نے؟ اور کیا لکھا ہے یہ جناب آپ کے فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی نے؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے نہیں ہوتا، بزرگوں سے ہو جاتا ہے۔ اس واقعے میں اور یہ جو قمر علی درویش کا واقعہ ہے، اس واقعے میں سوائے یہ ثابت کرنے کے کہ اللہ سے نہیں ہوتا اور جنید سے ہو جاتا ہے، قمر علی درویش سے ہو جاتا ہے، اور کیا ثابت ہوتا ہے اس واقعے میں؟ جی ارمان بھائی بتائیں۔ کہاں گئے بھائی، کہاں میں گئے؟ بتا رہا ہوں جی، میں زندہ ہوں، ابھی بتا رہا ہوں۔ ابھی ہاں جی یہ وہی جو بتائیے نا آپ بھائی۔ مطلب آپ کو سوال یہ پوچھا گیا کہ ہم لوگوں کا کہاں یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی دعا جو ہے نہیں سنتا ہے، بزرگوں کا وسیلہ لینا پڑتا ہے، اس کے بعد جو ہے سنتا ہے۔ ہمارا اللہ اتنا کمزور ہے معاذ اللہ، یہ ہم لوگوں پر چسپا کر رہے ہیں۔ اور یہ آپ جو ہے یا جنید والا واقعہ ہے اور یہ پتھر والا واقعہ لا کے اس کی دلیل دے رہے ہیں آپ، مجھے ہنسی آ رہی اس بات پر کہ تو ہنس کر کے جواب دے دو۔ اور دوسری بات سارا بیچارے یا جنید کہہ کے جو دریا کو پار کیا، تو یہ جنید کے اندر
ये है जाती माने के ये आताई माने हैं, ये बता दीजिए। अरे अल्लाह के बंदे जाती अताई कहाँ जा रहे हैं? तू पूछ रहा था कि अल्लाह को पुकारने से मना करते हैं और हम अपने जो है माबूदों को पुकारने की बात करते हैं। तेरा हवाला दे दिया मैंने तेरी किताब से। अल्लाह पुकारने से डूब जाता है। तू कह रहा था कि या तो अल्लाह ताला को पुकारने से मना किया जा रहा है कि अल्लाह ताला को मत पुकारो, जुनैद को पुकारो, या कह रहे हैं कि अल्लाह बोलने से पत्थर नहीं हिलता और कमर अली दरवेश कहने से पत्थर हिल जाता है। नहीं सुन सकता है, यहाँ कहाँ लिखा हुआ है जाहिल? ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्लाह कहने से नहीं उठता और कमर अली दरवेश के कहने पर उंगलियों के मामूली सहारा देने से ऊपर उठ जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि अल्लाह से नहीं होता, कमर अली दरवेश से हो जाता है। भाई इस बंदे के पास कोई जवाब नहीं है मेरी तरफ से, तो इसमें हवाला मैंने हवाला दे दिया। ये बंदे, ये जाहिल बंदे इसको समझाना है। इतने बड़े मेरे ख्याल से इंसान के पास कोई जवाब नहीं है। इसने हवाला मांगा था, मैंने हवाला दे दी। इसने हवाला मांगा था, मैंने एक नहीं 2 हवाले दे दिए। ये लोग बाकायदा इसको म्यूट कर देगा, इसको म्यूट कर दे, इसको म्यूट कर दे। बंदा बोल रहा था कि हम लोग कहाँ कहते हैं अल्लाह को मत पुकारो, बुतों को पुकारो। इसकी किताबों के हवाले से मैंने पेश कर दिया। अब ये बिना के जाती अताई की तरफ आ गए। अब जाती अताई पे इसका सवाल था ही नहीं। इस बंदे का सवाल था कि दिखाओ हम लोग कहाँ बोलते हैं अल्लाह को मत पुकारो। भाई ये बाकायदा लिखा हुआ है यहाँ पर कि अल्लाह के कहने से नहीं उठता। मुफ्ती साहब कह रहे हैं जाते खुद इसका तजुर्बा कर चुका हूँ। चलिए मेरे ख्याल से कर लीजिए भाई, थोड़ी बरेलवियत भी उसकी रिकॉर्ड कर लीजिए ना, वो थोड़ी बरेलवियत रिकॉर्ड कर लीजिए। उनकी जो जाहिल क्या बोल रहे हैं ना, वो थोड़ा वो भी रिकॉर्ड में आना चाहिए ना कि जब दलील नहीं होती है तो कितनी गाली देते हैं लोग।